اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر آپ پڑھ چکے تھے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کو بعد میں ضائع کر دیا جائے جتلا کے اور اذیت پہنچا کے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کوئی کچھ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، یعنی صبر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جو ہے برداشت کرنے والا ہے۔ تو اس یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا اگرچہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر صدقہ کر کے کوئی بندہ صدقہ جتلائے جس کو صدقہ کیا ہے اس کے اوپر، یا اس کو کسی طریقے سے ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے صدقہ کے بعد، یعنی اس سے کوئی ایسا کام لے، فری میں لے لیا جو اس سے ویسے نہیں لے سکتا، یا زبان سے کچھ ایسا اس سے کہہ دیا، یا کسی عمل سے کچھ ایسا کر دیا، تو یہ صدقے کے بعد صدقے کو جتلانا اور صدقے کی وجہ سے کوئی ایذا پہنچانا، کوئی حق جتلانا اس کے اوپر، یا ایسا کچھ اور کرنا، اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی آگے کی مثال دی گئی ہے، یعنی آگے 3 مثالیں آتی ہیں، جس میں یہ پہلی مثال اس بندے کی ہے جو صدقہ کرتا ہے لیکن اس کو جتلا کے یا تکلیف پہنچا کے ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال آئے گی ایسے بندے کی جو کہ صدقہ کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، یہ اگلی آیت کے اندر آپ پڑھیں گے۔ اور اس کی آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک تیسری مثال دیتا ہے کہ جو بندہ اپنا صدقہ ضائع کر دیتا ہے اس کی کیفیت کس طرح ہے۔ تو آج پہلی مثال ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر صدقہ کرتا ہے اور صدقے کو ضائع کرتا ہے جتلا کے یا تکلیف پہنچا کے جس کو صدقہ دیا ہے اس کو، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ اس لیے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ لا علمی میں بعض دفعہ بے احتیاط نہیں ہوتی اور بندہ غلطی سے کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے، اور غلطی سے بھی اگر بندہ صدقہ کر کے جتلا دے، یا بندہ صدقہ کر کے بعد میں ایذا پہنچا دے صدقے کی وجہ سے جس کو صدقہ دیا ہے اس کو، تو صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے پچھلی 2-3 آیت کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یعقلون، کس طرح ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں، جو اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ان لوگوں سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، یہ غلطی صدقہ کر کے اس کے اوپر جتلانے والی، یا صدقہ کر کے اس کے بعد ایذا پہنچا کے صدقے کو ضائع کرنے والی، ان لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے یہ غلطی جو کہ ایمان والے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ غلطی جو ہے منافق سے ہو یا کافر سے ہو یا ریا کرنے والے سے ہو، یہ مسلمان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو جو لوگ صدقہ کرتے ہیں بلکہ کثرت سے کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، تم باطل نہ کرو، تم ضائع نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، یعنی اپنے جو صدقے تم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو خرچ کیا ہے، چاہے وہ اس کے اندر فرضی اور نفلی دونوں طرح کے صدقات آگے، بالمنی، جتلا کے، والاذا، اور تکلیف پہنچا کے، یعنی پتہ ہے ریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ دے تو رہے ہو اپنا مال غریبوں کو یا کسی کو، مال آپ کا پیارا ہے لیکن آپ دے رہے ہو،
لیکن آپ کی مقصد لیکن دینے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، بلکہ دینے والے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں او کتنا بڑا سخی ہے۔ فرمایا تو اس صدقے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک اور بھی دی ہے کہ دیکھیں یہ بعض لوگ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں کے اندر صدقہ کرتے ہوں، جس طرح بعض دفعہ لوگ جا کے آپ کو پتہ ہے کسی کہیں عطیہ دیتے ہیں تو وہ لمبی چوڑی ٹی وی پہ آتا ہے، یہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگ اس لیے عطیہ دیتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر آئے گا، میڈیا کے اندر آئے گا، یا اپنے حلقے کے اندر کوئی کام کروا دیا، ٹھیک ہے، اس لیے کروا دیا کہ لوگ تعریف کریں گے کہ بڑا کام کروایا ہے، اور بعد میں مقصد اس سے ہے ووٹ لینا یا کوئی اور کام کرنا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں مقصد یہ نہ ہو کہ دیکھیں کوئی بھی ایسی نیکی خرچ کرنا، کوئی کسی کا کام کرنا جس کے اندر مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ خوش ہو، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی بھی اور مقصد ہو، یہ مقصد ہو کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا کام کرنے والا ہے، بڑا کام آنے والا لوگ ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت بڑا خاندانی آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سارے اگر یہ دنیاوی فائدے لینا مقصود ہو اور مقصود یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، تو وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے سخی کو بلایا جائے گا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بہت بڑا سخی، اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے والا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم نے دیکھو تم نے یہ بھی خرچ کیا، تم نے فلاں پل بنوائی، ڈیم بنوا دیا، تم نے فلاں سڑک بنوا دی، تم نے فلاں جگہ کولر پانی کے لیے لگا دیا، تم نے لنگر کھلوا دیا لوگوں کے لیے، تم نے انکم سپورٹ پروگرام شروع کروا دیا، تم نے یہ سارے کام اس طرح کے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جھلائے گا اور وہ یہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے یہ کس لیے کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ جو ہے وہ تو خوش ہو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اس لیے نہیں، تیرا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ یہ کہیں بہت بڑا سخی ہے، لوگوں کے لیے لنگر کھولتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے لیے مفت آٹے کے پروگرام شروع کرتا ہے، لوگوں کے لیے انکم سپورٹ پروگرام شروع کرتا ہے، مختلف لنگر کھلوا رکھے ہیں لوگوں کے لیے، افطاریاں کرواتا ہے لوگوں کی، لوگ گھروں میں راشن دلواتا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے۔ تو اب وہ کہا جا چکا، اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ریا کیا چیز ہے، کتنے کام کیے اس بندے نے، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہو، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں سیاسی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا، میں نے صرف ایگزامپلز دی ہیں، میں پولیٹیکلی میں کسی کے حق میں یا خلاف پولیٹیکلی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ جو نیک کام کرے اس کو سپورٹ کرے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو لوگ اس طرح کے پروگرام شروع کرتے ہیں، اگر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور غریبوں کی مدد ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ عند اللہ ان کے لیے اجر ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے مفت آٹا تقسیم کر رہے ہوں، چاہے وہ لنگر کھلوا رہے ہوں، چاہے وہ افطار کر رہے ہوں، چاہے وہ لوگوں کو اور کس طرح سپورٹ کر رہے ہوں راشن کے لیے، اگر یہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو، تو عند اللہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اگر مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی ہے کہ لوگ سخی کہے یہ وزیر اعظم پرانوں سے بہت اچھا ہے، اور یا یہ گورنمنٹ پرانی گورنمنٹ کی طرح نہیں ہے، اس نے یہ مدد کی ہے، اگر یہ کہلوانا مقصد ہو اور بعد میں اس کو کیش کرنا ہو کسی بھی طرح، کسی بھی گین کے لیے، چاہے سخی کہلوانا مقصود ہو، اچھا کہلوانا مقصود ہو، یا اپنی پولیٹیکل ساکھ بہتر کرانا مقصود ہو، یعنی اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہو، یہ کہلوانا مقصود ہے ڈاکٹر ظفر جناب جو ہے وہ بہت مدد کرتا ہے، چاہے لوگوں کی مدد کرے یا کوئی اور ہے، اگر یہ کہلوانا مقصود ہو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور مقصد ہو، تو یہ ہے ریا الناس۔ اس کے بارے میں نے وہی حدیث بتا دی کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اس ریا کرنے والے کو، اس کو کہا جائے گا، وہ کہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کیا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کا کہے گا نہیں، بلکہ تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں تو یہ ہے اور وہ ہے اور بڑا سخی ہے، اور پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔
اسی طرح ایک شہید کے بارے میں بھی آتا ہے، قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے اس میں دربار میں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تم نے اللہ تعالیٰ تم نے جنگ کی اور اس کے اندر تم شہید ہو گئے، تو مقصد وہ کہے گا میرا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر ہے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا. دیکھیں یہاں دیکھیں، بہادری دی جان تھی بہادری دکھانے کے لیے. لیکن تو اگر مکس اپ ہو گیا نا کہ اللہ بھی خوش اور میں لوگوں کو بھی دکھاؤں بہت بڑا بہادر ہوں، اگر یہ کہلانا مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے بہادر کہا جا چکا. پھر اسے گھسیٹ کے، پیشانی کے بل گھسیٹ کے اسے جو ہے وہ جہنم کے حکم ہوگا اسے جہنم کے اندر داخل کر دو. یہ ہے ریا. تو فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو جتلا کے اور ایذا پہنچا کے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے. اس لیے ریا کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے. ریا کرنے والوں کو منافق بھی کہا گیا ہے. اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بھی ریا کرنے کے بارے میں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اللہ اور اس کے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یعنی مقصد اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی یا کوئی اور مقصود ہے، وہ کسی اور کی خوشنودی کو یا کسی اور مقصد کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اوپر رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بڑا اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا، بلکہ بڑا اس کو سمجھتا ہے جس کو خوش کر رہا ہے، یا بڑا اس مقصد کو سمجھتا ہے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاسی مقصد ہو، چاہے وہ دنیاوی مقصد ہو، چاہے وہ سماجی مقصد ہو. یعنی اس مقصد کو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بڑا سمجھتا ہے. یہی شرک ہے اس کا. بتائیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی زیادہ مقصود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے یہ ریا شرک بن گیا. اللہ کسی مقصد کو، یعنی کوئی اور جو بھی مقصد ہے، چاہے وہ سیاسی مقصد تھا، چاہے وہ یہ مقصد تھا کہ لوگ کہیں بڑے خاندان کا ہے، چاہے یہ سمجھے کہ لوگ کہیں کہ یہ جناب جو ایم پی ہے پہلے والے ایم پی ایم این اے وغیرہ سے اچھا تھا، یا یہ والے جو ہمارا جو بھی بندہ ہے ایڈمنسٹریٹر ہے یا یہ بھی ہے یا ناظم ہے، یہ پہلے والے بندے سے بہت اچھا تھا. اگر یہ کہلوانا تو اس کا مطلب ہے یہ جتنے بھی مقصد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اوپر جب ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مقاصد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے مقصد سے اوپر ہو گئے. اس طرح اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا شرک ہو گیا. اس لیے ریا کو شرک کہا گیا. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے ریا کو شرک کیوں کہا گیا ہے. تو یہاں جو بندہ صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ کر کے اس کو جتلاتا ہے یا ایذا پہنچاتا ہے جس کو صدقہ دیا ہے اس کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اس بندے کی طرح جو اپنا مال ریا اللہ تعالیٰ کی، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے، ریا کے لیے خرچ کرتا ہے. اور وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یعنی اس کا مطلب ہے ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے اس کو نیچے کر کے باقی مقاصد کو وہ اوپر رکھتا ہے. تو تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی اندازہ کریں، صدقہ کرنا اور پھر اس کو اس طرح اس کا ابدال کر دینا، اس کو ضائع کر دینا جتلا کے یا تکلیف پہنچا کے جس غریب کو دیا ہے اس کو. تو اس کی تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اس منافق کے ساتھ یا اس کافر کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا اور ریا کرتا ہے. یہ تو ایک تشبیہ ہو گئی. ٹھیک ہے، دوسری تشبیہ اس کی دیکھیے. اب اس کی دوسری مثال دی ہے فا ماسلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے فا ماسلہ، تو جو بندہ اس طرح یعنی اپنا صدقہ ضائع کرتا ہے، آگے اس کی مثال دی فا تو ماسلہ، تو اس کی مثال ایسی ہے کا ماسالی، جیسے مثال ہو صفوان. اب یہ لفظ صفوان ہے، اس کو اہل لغت نے اس کو کہا واحد بھی کہا ہے، سنگولر بھی کہا ہے، اور جمع بھی کہا ہے، پلولر بھی کہا ہے. اگر اس کو واحد کہا ہے صفوان تو اس کا پھر تو ہے یہ واحد، لیکن اگر یہ اس کو جمع کہا ہے صفوان تو یہ صفوانہ کی جمع ہے، صفوانہ. ٹھیک ہے، صفوانہ کہتے ہیں کہ ایک جو بہت بڑا پتھر ہے نا، ایک بہت بڑا جو پتھر ہو
الحجر الکبیر، بڑا پتھر جو املس ہو. املس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چمکدار ہو، یعنی وہ پتھر بالکل ایسے سیدھا ہموار ہو اور چمکدار ہو، یعنی ایسا پتھر جس کے اوپر کوئی چیز ٹکتی نہ ہو، بہت بڑا ہو لیکن چمکدار ہو. اچھا، اب یہ فرمایا فماسل ہو کا ماسلی، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے مثال ہو صفوان، جیسے ایک بہت بڑا چمکیلا پتھر ہو، علیہ ترابن، اس کے پتھر کے اوپر ہے ترابن، اس کے اوپر ہے مٹی. ٹھیک ہے، یعنی ایک مثال دی ہے جیسے ایک بہت بڑا پتھر ہے چکنا، اب چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر تھوڑی دھول پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی مٹی ہے. فاصابہ، فا تو اصابہ تو پہنچا اسے، اصابہ یصیبہ ہوتا ہے پہنچنا، فاصابہ تو کوئی کسی بھی چیز کا وقوع پذیر ہونا، اس کو کہتے ہیں اصابہ یصوب. تو فاصابہ تو اس پتھر کو پہنچی وابل. اچھا، وابل کا مطلب تو بارش ہے، لیکن وابل کہتے ہیں سخت اور تیز بارش کو. وہ بارش نہیں ہوتی جس کے اندر وہ موٹی بوندیں ہوتی ہیں پانی کی اور بڑی تیز بارش ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اس کے اندر مٹی ہے، اس کو زور کا پانی پڑے، زور کا بارش ہے، ایک ہلکی سی بارش پڑے، زور کا اس کے اوپر زور کا بارش ہو تو کیا ہوگا؟ اب خود سوچئے، اس کے اوپر ذرا بھی وہ مٹی باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، بالکل چٹان کو صاف کر دے گی. فاتارا کہو تو اسے کر دیا، تو اسے چھوڑ دیا، کر کے چھوڑ دیا. سلدا، سلدا کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی، سلدا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی زمین جس کے اوپر کوئی چیز نہ اگتی ہو، یا ایسا کوئی پتھر جس کے اوپر کوئی چیز موجود نہ ہو. فتارہ کا اسلدا یعنی اس کو بالکل چٹیل اور صاف کر دیا. تو اب مثال سمجھ لیں کہ جو بندہ اس طرح اپنے صدقوں کو باطل کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے صدقہ کرنے والے، صدقہ جس کو صدقہ دیا ہے اس کو، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا پتھر ہے، چمکیلا پتھر ہے، ہموار پتھر ہے، اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی دھول پڑی ہوئی ہے. اچانک زور کی بارش آتی ہے، اور زور کی بارش کے ایسے چھینٹا پڑتا ہے تو ایسے میں سیکنڈوں میں اس کے اوپر ساری مٹی ہوگی. فاصابہ وابل، زور کا جب می پڑا، فتارہ کا سلدا، تو اس کو بالکل صاف کر دیا، اس کو بالکل اوپر سے ہموار کر، اس کے اوپر کوئی مٹی باقی نہیں رہی. لا یقدرون، اس کی مثال، اور اس کی مثال جو ہے نا، یہ میرے پاس پتہ نہیں کیوں یہ صرف 1 منٹ کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ زوم سے رابطہ منقطع ہوا ہے، تو میں اس کو دوبارہ کر دوں کسی وجہ سے. معذرت، فیس بک والے دوستوں سے معذرت.
جی معذرت ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، کہ اس خرچ کرنے، صدقہ ضائع کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی چکنی ہموار چٹان ہو، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کے اوپر زور کی بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ جو زور کی بارش کی وجہ سے وہ چٹان بالکل اس کے اوپر سے مٹی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یعنی جس بندے نے صدقہ کیا اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا، صدقہ کرنے والے کو یا ایذا پہنچائی یا جتلایا اس کے اوپر اپنا احسان، تو اس کی یہاں مثال دی گئی کہ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے، لیکن اس چٹان کے اوپر یا بہت بڑا پتھر ہے، اس کے اوپر ایسے دھول مٹی سی پڑی ہوئی ہے، اور اچانک اسے زور کی بارش آئی جس کے اوپر موٹی موٹی بوندیں ہیں، زور کی بارش آئی تو کیا ہوگا؟ پوری چٹان صاف ہو جائے گی، اس کے اوپر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بالکل اسے فتارہ کا سالدہ، تو بالکل اسے چٹیل صاف کر دیا، اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ نہ اگی تھی، نہ اگ سکتی تھی، اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز باقی رہی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح صدقہ ضائع ہو جاتا ہے جس طرح وہ مٹی دھل کے صاف ہو جاتی ہے چٹان کے اوپر سے۔ اور اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی دی ہے، یعنی یہ جو مثال دی ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھیں مختلف جگہ، تو قرآن میں ایک سورت ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ آیت نکال لو، جس طرح سورت ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ، ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، اعمالهم، تو ان کے اعمال کی مثال، یعنی کافر جو ہے اس کے اعمال کی مثال کس طرح ہے؟ کا جیسے رماد کہتے ہیں راکھ کو، ایش ٹرے نہیں ہوتی جس کے اندر آپ سگریٹ پیتے ہوئے راکھ ڈالتے ہیں، کا رماد کہتے ہیں وہ جو راکھ ہے۔ فرمایا کا رماد، تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کا رماد، جیسے راکھ ہو، اشدت بہ الریح ہو، کہ اسے لے کی اڑتی پھرتی ہے ہوا، فی یوم عاصف، ایک ہوا، سخت ہوا والی، یعنی یوں سمجھیں کہ راکھ ہو باہر، اور میں کہتا ہوں یہاں جس طرح سینڈ سٹارم آتا ہے یا سخت قسم کا، تو وہ راکھ ایسے اڑتی پھرتی ہے۔ تو ایسے اعمال جس طرح وہ راکھ ضائع ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت بھی راکھ کی طرح تھی، کیونکہ وہ یا کرنے والا منافق تھا، یا ریا کرنے والا تھا، یا ضائع کرنے والا تھا، یا کافر تھا کرنے والا، تو اس کی وہ سیدھی راکھ، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن ہوا آئی تو اس نے اس کی حقیقت واضح کر دی، سارا جو ہے اڑ گیا ہوا کے اندر۔ ایک یہ مثال دی، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اور بھی مثالیں دی ہیں، جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے نا ایک ہے، اس طرح ایک دوسری فرما دی ہے، اعمالہم کسراب بقیۃ، یعنی ان لوگوں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے سراب۔ آپ کو پتہ ہے سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب ہوتا ہے جو آپ کو لگے کہ کچھ ہے لیکن ہو کچھ نہیں، اسے کہتے ہیں سراب، اسے کہتے ہیں خواب اور سراب، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو سراب کیا ہے؟ جس چیز کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ بقیۃ، اب سراب بقیۃ مطلب یہ ہے کہ جیسے باہر ریگستان کے اندر آپ جا رہے ہوں اور ریت کا ایک ٹیلا پڑا ہو، اور وہ ریت کا جو ٹیلا ہے وہ دور سے چمکتا ہوا نظر آئے گا پانی کی طرح، لیکن قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے کسراب بقیۃ، جسے ریت کا ایک ٹیلا چمکتا ہوا ہو، قریب جائیں گے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی، دور سے پانی نظر یا سبہ الظمآن ماء، کہ جو پیاسا ہے وہ اسے پانی سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ اپنا مال اس طرح خرچ کرتے ہیں یا اس طرح کا عمل کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، یا ایسا بھی کوئی عمل کرتے ہیں چاہے کرنے والا کافر ہو، منافق ہو، ریا کرنے والا ہو، صدقہ باطل کرنے والا ہو۔ فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، کہ یہ سورۃ بقرہ کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مَثَلُهُمْ، ان کی مثال ایسے ہے، الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، جیسے ایک بندے نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، اب وہ بندہ اس نے آگ تو اس لیے جلائی ہے کہ مجھے کچھ نظر آئے، فرمایا فلما اضاءت ما حوله، جب آگ جلی اور اس نے ارد گرد کے ماحول کو
ارد گرد کی ساری جگہ کو روشن کر دیا. اب آگ تو اس لیے جلائی تھی کہ آگ روشن ہوگی، مجھے ارد گرد نظر آئے گا. فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی. یعنی جب موقع تھا کہ آگ سے فائدہ اٹھا سکیں، روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ہی سلب کر لی. ایسے ہی یہ ساری مثالیں ہیں جو اپنے اعمال کو، صدقات کو ضائع کرتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا جس وقت انہیں ضرورت ہوگی. یعنی جس طرح یہاں بینائی کی مثال ہے، فرمایا جب وہ وقت آئے گا جب انہیں اس چیز کی ضرورت ہوگی تو اس وقت ان کی مثال اس طرح ہو جائے گی جس طرح وہ بندہ جو آگ روشن کرتا ہے کچھ دیکھنے کے لیے، لیکن جب روشنی پوری ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھے کہ جس بندے نے اپنا اعمال ریا سے یا نفاق سے، یعنی منافقت سے یا کسی اور طرح ضائع کیے، اس کی مثال پہ اس بندے کی بندہ یوں سمجھے جان بوجھ کے اس بندے نے آگ جلائی ہے، اور جب چیز ارد کی نظر آنے لگی تو اس بندے نے یوں سمجھے خود ہی خنجر مال کے اپنی آنکھیں نکال لی، یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلہاری مار دی. تو یہ جو ہے یہ یہاں مثال دی گئی ہے اس بندے کے لیے جو ہر چیز کو ملایا گیا ہے کہ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جب صدقہ کرو کسی طرح بھی اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے، یا اپنی باتوں سے، یا ایون انڈائریکٹلی کسی کے سامنے بھی اس طرح کر کے اپنا جتلاؤ نہیں اپنا صدقہ. کوئی ایذا مت پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے، جسمانی ہو، ذہنی ہو، جس طرح کی ہو، ایذا مت پہنچاؤ جس کو دیا ہے، کہ اسے کبھی احساس دلاؤ غلطی سے کہ تم محتاج ہو، میں نے مدد کی، اس طرح کوئی بھی چیز. ورنہ یہ ساری چیزیں جو آگے ہم نے کی ہیں اس کی مثال اس کی طرح ہے جو کہ کافر ہے، کافر کے اعمال کی طرح اس کی مثال ہے، منافق کے اعمال کی طرح ہے، دکھلاوا کرنے والوں کی طرح اس کی مثال ہے، یا اس کی مثال اس شیطان کی طرح ہے کہ مٹی ہو اور پانی پڑے سب صاف ہو جائے. فرمایا لا یقدرون علی شیء، لا یقدرون کوئی قدرت نہیں رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جس میں سے جو انہوں نے کام کیا، یعنی جو کام انہوں نے کیا ان کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ان کی کوئی قدرت نہیں رہی. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کافروں کی، یعنی جو نافرمانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ اس کے اندر آ گئے جو اس طرح کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا، یعنی اگر وہ نیکی کریں تو ان کی نیکی ان کے کسی کام نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ جب قیامت کے دن جب ان کی ضرورت پڑے گی اس نیکی کی، اور وہاں جب ایک نیکی کے لیے ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی. چلے ہم کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی تو ماں باپ کے کام نہ آئے، لیکن ماں کو تو بہت پیار ہوتا ہے نا، یہاں ماں اپنی جان بھی دے کے ماں باپ بچوں کی مدد کرتے، تو وہاں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ بیٹے ماں باپ کے کام ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن. تو اس دن جو ہے جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو اس دن ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے انہوں نے لاکھوں کروڑوں خرچ کیے ہو، یا اپنی ضرورت دیکھیں، ایک نے لاکھوں کروڑوں خرچ کیے اور دوسرے بندے نے جو ہے وہ ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، اس نے اس میں سے 2.5 لاکھ دے دیے. 2.5 لاکھ، یہ 2.5 لاکھ ہے. دوسرے بندے کے پاس 10 روپے ہی تھے، اس نے سارے دے دیے. تو یہاں بڑی نیکی اس کی ہے جس نے اپنے 10 کے 10 دے دیے. یہ جو یہاں دیکھیں، یہاں پھر وہی بات کہ یہاں نمبر نہیں جو ہے، یہاں پرسنٹیج اور پروپورشن اور نیت یہ دیکھی جائے. ٹھیک ہے، تو اس دن جب ضرورت ہوگی اس دن ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں. جس طرح میں نے حدیث پہلے بیان کی تھی کہ قیامت کے دن دوبارہ بیان کر دوں، کچھ لوگ لیٹ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک صدقہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اسے یا کہے گا کہ یار تمہیں یاد ہے فلاں تم نے فلاں جگہ اتنے ہزاروں یا لاکھوں روپے تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے تھے، فلاں یتیم خانے کو، یا فلاں جگہ تم نے جو ہے وہ پانی کا کنواں کھدوایا تھا، یا آج کل تم نے مسجد کے اندر پانی کے کولر رکھوائے تھے، یا تم نے اپنے حلقے کے اندر تم نے لوگوں کے لیے پل بنوا دی تھی، ٹھنڈا پانی کر دیا تھا، یا اس طرح لوگوں کے کام کروا دیے تھے، یا تم نے اپنے علاقے کے اندر 52 آدمی تھے تم نے یہ کام کروا دیا تھا، یا تم نے فرض کریں گورنمنٹ کے اندر تھے تم نے انکم سپورٹ پروگرام شروع کروا دیا،
فری آٹا تم نے کروا دیا، لنگر تم نے تقسیم کروا دیے، تو یہ سارے اسے جو ہے اسے کر، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیے تھے، تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ تمہاری خوشی کے لیے کیے تھے۔ لیکن یہ ایسا بندہ ہوگا جس نے یہ سارے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے ہوں گے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہوگا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بہت اس جیسا بندہ ہمارا تو پہلے کوئی آیا نہیں، یا لوگ کہیں جو ہے اس چلی گورنمنٹ پہلے تو آئی نہیں، جس طرح یہ بندہ اس سے پہلے کوئی یہ بندہ نہیں، یعنی اس بندے کا اگر مقصد یہ سارا کہلوانا ہے نا، تو حکم ہوگا نہیں تم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ سخی کہیں، تو سخی کہا جا چکا، تو حکم ہوگا کسی پیشانی کے بل گھسیٹ کے، یعنی پاؤں سے پکڑو اور پیشانی اس کی گھستی جائے۔ دیکھیں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، اگر کندھوں سے پکڑیں اور ایسے کریں تو صرف پاؤں چلیں گے، لیکن اگر پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے اور پیشانی گھسٹ رہی ہو، یہ زیادہ تکلیف دے، تو پیشانی کے بل گھسیٹ کے حکم ہوگا اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ جب مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی بھی ہو، کہ لوگ سخی کہیں، لوگ بڑا کہیں، لوگ اچھا کہیں، لوگ کہیں لنگر کھلوانے والا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگ یہ کہ وہ کیا بڑی فیملی کا، کیا بڑے باپ کا بیٹا ہے، یار خاندانی آدمی ہے نا اس لیے یہ کر رہا ہے، یا یہ مقصد اس کے علاوہ ہو کہ یہ جناب یہ جو ہے لوگ کہ اپنے حلقے کے اندر میری پذیرائی ہوگی اور اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملیں گے، یہ جتنے اگر اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوگا تو اگلے جان اس کا جو یہ حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے کہ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، اس کے اوپر ان کا کوئی قدرت نہیں ہوگی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو، نافرمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ تو جناب آج کا ہمارا یہ تھا، تو ایک ہی میں مثال آج کر سکا، اگلی دفعہ انشاءاللہ دوسری یہ مثال تھی اس بندے کی جو کہ اپنا خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کو ضائع کر دیتا ہے کس طرح۔ اگلی دفعہ ہم مثال پڑھیں گے ایسے بندے کی جو خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کا مقصد کوئی نہیں ہوتے الا لوجہ اللہ، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی صرف۔ اگلی دفعہ اس کی مثال پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہو اس سے، ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، دیکھیے ایک بندے نے 10 دفعہ صدقہ کیا، یہ ایک ضروری بات تھی، ایک بندے نے 10 دفعہ صدقہ کیا ہے، 9 دفعہ تو اس نے غلطی نہیں کی، لیکن 10ویں دفعہ اس نے جو صدقہ کیا نا، پر 9 دفعہ اس نے زکوٰۃ دی، لیکن 10ویں دفعہ اس نے زکوٰۃ دی تو اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے اس زکوٰۃ کے اندر کسی وجہ سے اس نے غلطی سے یا غصے میں جتلا بیٹھا جس کو زکوٰۃ دی تھی، یا کسی طرح اسے جو ہے وہ احساس دلوا دیا اس کا کہ میں نے یہ کیا تھا، اب اس کا صرف وہ صدقہ یا زکوٰۃ ضائع ہوگی جس کے بارے میں اس نے جتلایا تھا۔ پہلی 9 اس کے اندر اس نے جتلایا بھی نہیں، ایذا بھی نہیں دی صدقہ دینے والوں کو، تو وہ ان کو اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، وہ صدقہ جس کو جتلایا اور وہ صدقہ جس کو دیا تھا اس کو تکلیف دی، تو صرف وہ صدقہ ضائع ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی صدقہ ضائع، میں نے کہا یہ ایک فقہی مسئلہ آپ کو بتا دوں، باقی یہ نہیں کہ اس نے میں نے ایک دفعہ جتلایا تو پوری زندگی کے صدقات ضائع ہو گئے۔ اگر غلطی سے اس طرح بعض دفعہ غصے میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اس کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ وہ صدقہ تو ضائع ہو گیا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر پچھلے اس کے جو صدقہ زکوٰۃ تھے یا آگے جو صدقات کرے گا وہ اس کے ضائع نہیں ہوگے۔ میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اس چیز کی بھی ایک اس بارے میں ایک غلط قسم کا عقیدہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں سرکولیٹ کرتا تھا کہ جب آپ صدقہ کر، مثلا ایک بندے نے آج صدقہ کر لیا، ٹھیک ہے، فرشتوں فرق کریں وہ لکھ لیا، 2 سال بعد اس نے جس کو صدقہ کیا تھا اس کو جتلایا، اب ضائع تو ہو گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے، جسے مرجیہ ایک فرقہ تھا، وہ کہتا تھا نہیں، یہ جو اعمال ہیں یہ باقی ایک عمل دوسرے عمل کو ضائع نہیں کرتا، پہلا عمل اس نے کیا تھا جو صدقہ، یہ دوسرا عمل ہے جتلانا، تو دوسرے عمل نے پہلے عمل کو ضائع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، جس طرح یہاں صرف صدقے کی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ صدقہ جو صدقہ کر کے بعد میں اس کے بارے میں جتلایا یا تکلیف پہنچا دی، وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جہاں یہ توفیق دے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے
کہ خرچ کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اس کو ایسا رویہ رکھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جناب. جناب کوئی سوال تیمور بھائی؟ نہیں، میرے خیال میں بلال شاید صاحب کچھ پوچھ رہے تھے، پہلے ان کو پوچھ. جی بلال بھائی. نہیں شراب پیس پہلے مجھے کو پوچھے. آپ پہلے پوچھے سر. سر پہلے آپ پوچھے پہلے. اچھا چلے ٹھیک ہے سر، تھینک یو. نہیں سر، میری صرف یہ تھی کہ آبزرویشن، یہ تو ایک آپ نے آج یہ بہت اچھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پرسنٹیج دیکھتا ہے ہماری اعمالوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا اس میں سے کتنا حصہ ہم دیتے ہیں. تو یہ تو دس از سم تھنگ وچ از آلسو آئی تھنک ویری امپورٹنٹ. دوسری سر جو آپ نے لاسٹ بات کی کہ لوگوں کے اوپر احسان ان کو مطلب کسی بھی جو ہے طریقے سے یاد دلانا، بالکل صحیح بات ہے. دوسرا اکثر ہم سے یہ بھی بھول ہو جاتی ہے، اسپیشلی میں دیکھا ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، کہ چلے ہم نے صدقہ کر دیا، اس انسان کے سامنے نہیں کہا، لیکن بعد میں محفل میں ہم نے مینشن کر دیا یار وہ انسان بار بار ہم سے مانگتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے. میرے خیال میں یہ بھی عمل جو ہے یہ بھی اس میں شامل بھی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. جی ڈاکٹر بلال صاحب ایسا ہی ہے. آپ نے کسی جی بالکل محفل کے اندر اگر آپ نے جتلا دیا کسی بندے کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لفظی طور پہ اس بندے کو ایذا پہنچائی. ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا محتاج ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کر کے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر کوشش کریں کہ یہ صدقات ہوتے ہیں ان کو خفیہ رکھیں. زیادہ تر بہتری ہے اگر ریا کا خطرہ ہو تو ان کو خفیہ رکھا جائے. یہ اس طرح جتلانے کا خرچہ ہو کوشش کریں اس کا تذکرہ مر، کیونکہ جس نے لکھنا تھا اس نے تو لکھ لیا آپ کے، باقی اس کا آپ ذکر کریں یا نہ کریں. لیکن بعض دفعہ اس کو بتانا اس لیے ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کا نام مت لیں، کہیں اس طرح میں نے زکوٰۃ دی تھی. اگر مقصد یہ ہے نا صدقہ دینا یا زکوٰۃ، اگر مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو پھر یہ ٹھیک ہے اس مقصد کے ساتھ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اسے ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں، فلاں بندے نے مدد کی ہے آپ بھی مدد کر دیں. تو یہ اس وجہ سے کہنا جائز ہوگا آپ نے کہ آپ چاہتے ہیں اس بندے کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو. لیکن اگر اس کو جتلانا مقصود ہے کسی بندے کے بارے میں اور محفل میں آپ نے وہ بندہ نہیں ہے تذکرہ کر دیا تو یہ بھی غلط ہے obviously. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جزاک اللہ. جی تیمور بھائی آپ کا سوال. سر میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں نے جس کی مدد کی میں اس کے فتنے سے ڈرتا ہوں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو مستحق ہوتا ہے جس نے آپ کی مدد لی ہے وہ اکثر آپ کو ایسی جگہ پہ ڈبوتا ہے کہ بس رہے نام اللہ کا. اس کا کیا وہ ہے؟ دیکھیے اب یہ تو سینیریو پہ ڈپینڈ کرتے. دیکھیں نا آپ کے ذمہ تھا کہ آپ نے صدقہ کیا، مدد کر دی، اور پھر آپ نے کوئی اس کو یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا ضائع ہو. اب وہ بندہ اس میں بارے ٹھیک ہے، اسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے احسان کرنے والے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. تو آپ نہیں چاہتے وہ شکر ادا کرے یا آپ کا ممنون ہو، لیکن ممنون تو ہونا چاہیے نا اسے. یعنی آپ میری مدد کر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے لیکن میں تو آپ کا ممنون ہوں. اب ممنون ہونے کی بجائے وہ بندہ اس بندے کو جس سے اس نے مدد کی ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی طرح، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ سے فرمایا کہ میں اس بندے کے فتنے سے ڈرتا ہوں جس بندے کی میں نے مدد کی. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی بات کا کہ کل میں کہیں لوگوں کے سامنے یہ نہ کہہ دوں میں نے اس کی مدد کی ہے، میں کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ میں اسے کوئی ایذا نہ پہنچا دوں یا میری کوئی بات مائنڈ نہ کرے اور اس کا تعلق. تو اس کے بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات کا یہ پوچھنا کہ اگر وہ بندہ کسی بھی طرح جس نے اس کی ہیلپ کی ہے اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے، اس کو کسی فتنے میں ڈالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احسان کرنے والے کا احسان جو ہے اس کو انڈرمائن کیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی اس نے مخالفت کی ہے. جی تیمور بھائی ہو گیا جواب؟
جی سر، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جناب۔ تو جناب جو کچھ سنا اور پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس سے دوسروں تک پہنچانے اور اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔